میدان سج گیا۔ پی ایس ایل کا فائنل مارکا 4 گھنٹے بعد شائقین پرجوش۔ گستافی اسٹیڈیم امن جاری، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ شائقین 6 بجے اسٹیڈیم میں داخل ہو سکیں گے۔ پشاور زلمی اور حیدرآباد کنگز مین کا جوڑ پڑے گا۔ رنگا رنگ تقریب کی وجہ سے میچ رات 8 بجے شروع ہوگا۔ ٹاس 7:30 بجے ہوگا۔ لاہور میں بارش کے باعث میچ متاثر ہونے کا خدشہ۔ معروف گلوکار عاطف اسلم، علی عصمت، عارف لوہار، آئمہ بیگ، صابری سسٹرز اپنی پرفارمنس سے شائقین کو محسوس کریں گے۔ رنگا رنگ تقریب میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ ہوگا۔ پی سی بی کا کہنا ہے کہ تمام ٹکٹ فروخت ہو گئے، آج ہاؤس فل ہوگا۔ پی ایس ایل کی تاریخ میں پہلی بار فاتح ٹیم کو $5 لاکھ کی انعامی رقم دی جائے گی۔ رنر اپ کو $2 لاکھ دیے جائیں گے۔ بہترین پلیئر آف ڈیولپمنٹ کے لیے کوشش کرنے والی فرنچائزز کو $2 لاکھ کی رقم ملے گی۔ ایسا ویسا اور کرسٹوفر گیفنی آن فیلڈ امپائرز ہو کے الیگزینڈر وارف تھرڈ، آصف یعقوب فورتھ امپائر مقرر۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں قائد مسلم لیگ نون نواز شریف سے ملاقات، ملکی صورتحال کے حوالے سے بریفنگ کیا۔ وزیر اعظم نے نواز شریف کو مشرق وسطی کی صورتحال اور پاکستان کے قیام امن کے لیے کوششوں پر بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں اور عوامی ریلیف کے لیے حکومت کے اقدامات پر بھی نواز شریف کو اعتماد میں لیا۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف بھی شریک تھی۔ واگا بارڈر سے دشمن کو پاکستانی عوام کی للکار، ہم بنیان مرصوص مارکہ حق کی مناسبت سے شاندار پریڈ پروقار تقریب کا انعقاد۔ تقریب میں اقلیتی برادری، علماء کرام، وکلاء، سول آرمڈ فورسز اور طلباء سمیت عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پاکستان رینجرز کی دلکش پریڈ نے شرکا کا لہو گرما دیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ اگر بھارت نے دوبارہ کسی مہم جوئی کی ہمت کی تو پہلے سے زیادہ منہ توڑ جواب دیں گے۔ پاکستان کو کمزور سمجھنا بھارت اور مودی کی بہت بڑی بھول ہے۔ 26 کروڑ عوام پاک فوج کے شانہ بشانہ مشہود ہے۔ واگا پریڈ گراؤنڈ سے عوام نے 8-0 کا سکور کارڈ دکھا کر بھارت کو اس کی عبرتناک شکست یاد دلا دی۔ مارکہ حق کی عظیم کامیابی، ہم بنیان مرصوص، ہم نے دشمن کو واضح پیغام دیا کہ ہمارے مؤثر اور بر وقت رسپانس کا انتظار کرو۔ یونٹ کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل مرزا جہانتاب خالد نے کہا کہ ہر مسلح افواج نے اپنی ذمہ داری انتہائی پیشہ ورانہ مہارت اور عزم کے ساتھ نبھائی۔ مارکہ حق کے دوران فتح 1 مسائل سسٹم کی تیاری، تعیناتی اور بر وقت استعمال کے تمام مراحل کی نگرانی کی، جس میں اعلیٰ سطح کی منصوبہ بندی، درست ہدف بندی اور آپریشنل ہم آہنگی شامل تھی۔ مارکہ حق کی کامیابی کے 1 سال بعد بھی افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ برتری اور آپریشنل تیاری برقرار ہے، جو جدید ٹیکنالوجی اور مؤثر حکمت عملی کا مظہر ہے۔ فتح 1 مسائل کے مؤثر، درست اور بر وقت استعمال نے دشمن کے اہم اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا، جو پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں اور پیشہ ورانہ مہارت کا واضح ثبوت ہے۔ لیفٹیننٹ کرنل مرزا جہانتاب خالد نے مزید کہا کہ یہ کامیابی اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان نہ صرف دفاعی طور پر مستحکم ہے، بلکہ جدید جنگی تقاضوں کے مطابق اپنی صلاحیتوں کو مؤثر انداز میں بروئے کار لانے کی مکمل اہلیت رکھتا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا لاہور میں 24 گھنٹے کام کرنے والے نادرا سینٹر کا اچانک دورہ، رش، لمبا انتظار، ایسی بات۔ وزیر داخلہ صورتحال دیکھ کر شدید برہم، سہولتیں بہتر کرنے اور رش کو مینج کرنے کا حکم۔ محسن نقوی نے سینٹر میں موجود شہریوں سے شناختی کارڈ اور دیگر دستاویزات کے عمل کے بارے پوچھا۔ وزیر داخلہ نے مختلف کاؤنٹرز پر جا کر شہریوں سے ملاقات کی اور مسائل پوچھے۔ کہا شہریوں کو تیز رفتار خدمات کی فراہمی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کی سابق اہلیہ دوبارہ دلہن بنے گی۔ جمائمہ گولڈ سمیت کی 52 برس کی عمر میں دوسری شادی، سوئٹزرلینڈ میں تقریب متوقع۔ برطانوی میڈیا کے مطابق جمائمہ کی منگنی 62 سالہ آئرش اربپتی سرمایہ کار کیمرون ون اور ریلی سے ہوئی ہے اور دونوں کی پہلی ملاقات دستاویزی فلم سے متعلق پیشہ ورانہ سرگرمیوں کے دوران ہوئی، جو بعد میں دوستی اور پھر محبت میں بدل گئی۔ جمائمہ گولڈ سمیت کی پہلی شادی 1995 میں بانی پی ٹی آئی سے ہوئی تھی، جو 2004 میں ختم ہو گئی۔ ان کے 2 بیٹے سلیمان اور قاسم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب رحمت کارڈ پروگرام ایک ہی دن میں 1 لاکھ بیواؤں اور یتیم بچوں نے مالی امداد کے لیے اپلائی کر دیا۔ ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت نے آئندہ ماہ رحمت کارڈ پروگرام فیز 2 شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ رحمت کارڈ منصوبے کا دائرہ کار مرحلہ وار 50,000 خواتین سے بڑھا کر 5 لاکھ تک کیا جائے گا۔ ایک ماہ میں 50,000 بیواؤں اور یتیم بچوں کو 1 لاکھ روپے فی کس دیے جائیں گے۔
ایرانی تجاویز موصول ہو گئی، جائزہ لے رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ایران کو دوبارہ عسکری صلاحیتیں بنانے کے لیے 20 سال لگیں گے، دوستانہ ناکہ بندی کر رکھی ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جا رہا، جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، ایران نے کچھ غلط کیا تو دوبارہ حملہ کر دیں گے، ایرانی لیڈرشپ اور صلاحیتیں ختم کر دیں، اگر معاملہ ادھورا چھوڑا گیا تو چند سال بعد دوبارہ جنگ کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، موجودہ صورتحال کے بعد تعمیر نو میں 2 دہائیاں لگ سکتی ہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ ایران کی پیش کردہ شرائط قابل قبول ہوں گی، ایران نے اب تک اپنے اقدامات کی مکمل قیمت ادا نہیں کی، امریکہ کے پاس ایران سے مذاکرات کی صلاحیت بدستور نامحدود ہے۔ بحری ناکہ بندی اور پابندیوں کا خاتمہ، ایرانی مجمد اثاثوں کی بحالی، دوبارہ حملہ نہ کرنے کی ضمانت، ایران نے امریکہ کو لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے کی تجویز بھیج دی، ایرانی میڈیا کے مطابق ایران نے جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ کو 14 نکاتی منصوبہ پیش کیا ہے، ایران اپنی تجاویز پر امریکہ کے جواب کا انتظار کر رہا ہے، امریکہ نے ابتدائی طور پر ایران کو 9 نکاتی تجاویز بھیجی تھی، امریکہ نے 2 ماہ کی ڈیڈ لائن کے ساتھ جنگ بندی کی تجویز دی تھی، ایران نے اصرار کیا ہے کہ 30 دن کے اندر مسائل کو حل کیا جانا چاہیے، ایران نے جنگ بندی میں توسیع کی بجائے جنگ کے خاتمے پر توجہ مرکوز کی ہے، 14 نکاتی تجاویز میں امریکی افواج کا انخلاء شامل، امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ امن مذاکرات کے لیے شرائط نرم کر دی۔ ایران آئندہ ہفتے پاکستان میں مذاکرات کے لیے تیار، امریکہ کے جواب کا انتظار، ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کو جامع تجویز پیش کی ہے جس کا مقصد جنگ کو مستقل طور پر ختم کرنا ہے، منصوبے میں مرحلہ وار جنگ بندی، ابنائے ہرمز کی صورتحال کا حل شامل ہے، سفارتکاری یا کشیدگی، اب فیصلہ امریکہ کو کرنا ہے، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں امریکہ کو دھمکی امیز لہجہ اور توسیع پسندانہ رویہ بدلنا ہوگا، مذاکرات میں پاکستانی باضابطہ ثالث ہے، فائلوں میں نہیں زمین پر کام نظر آنا چاہیے، بیریئرز لوگوں کی حفاظت کے لیے، ان کے لیے مصیبت کا ثواب نہیں، جہاں ضروری ہوگا وہاں سے بیریئرز ہٹا کر راستہ چوڑا کرے، میں خود دوبارہ سرپرائز وزٹ کروں گا، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ریڈ لائن منصوبے کی سائٹ کا دورہ، کہا کہ لوگوں کا وقت قیمتی ہے، تعمیراتی کام ایسا ہو کہ عام آدمی کو کم سے کم دشواری کا سامنا کرنا پڑے، ٹریفک جیم میں پھنسا ایک شہری مجھ سے سوال کر رہا ہے، مجھے جواب جو اب کام کا دینا ہے اور شہریوں کو دھول مٹی اور ٹریفک جیم میں نہیں چھوڑ سکتے، نیپا پر پانی جمع ہونے کا مسئلہ اب دوبارہ نظر نہیں آنا چاہیے، نکاسی کا مستقل حل نکالیے۔ سہیل افریدی کی کینسر کے مریضوں کے لیے مفت ادویات کا منصوبہ دوبارہ شروع کرنے کی ہدایت، سالانہ ترقیاتی پروگرام کے حوالے سے اجلاس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے محکمہ زراعت سے گندم اور دیگر غذائی اجناس میں خود کفالت کے لیے پلان طلب کر لیا، کہا کہ اگلے سال کا بجٹ نوجوانوں اور غریب و مستحق طبقے کا بجٹ ہوگا، یوتھ پالیسی پر عمل درآمد کے لیے اسکیم بھی لائی جائے گی۔ کسی کی ذاتی خواہش پر فیصلے نہیں کر سکتے، ریڈ لائن منصوبے سے ٹریفک مسائل میں نمایاں کمی آئے گی، سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام احمد کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ریڈ لائن منصوبے سے عوام کو سستی اور معیاری سفری سہولت فراہم کرے گا، لوگوں کی مشکلات سے آگاہ ہیں، حکومت آرام سے نہیں بیٹھی ہوئی، اس وقت PRT ریڈ لائن پر موجود ہے، ہم نے سخت فیصلے کیے، ہمیشہ منصوبہ وقت پر مکمل کرنے کی کوشش کی، سوئی گیس اور کے الیکٹرک کے بھی ایشوز تھے، کسی بھی عدالتی آرڈر کی وجہ سے ریڈ لائن پر اب کام نہیں رکے گا، چاہے توہین عدالت ہو جائے، کام اب چلتا رہے گا، شہر میں فوری طور پر گیس، بجلی اور پانی کی لائنز بند نہیں کر سکتے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے B42 نیوز۔